سب سے پہلے یہ زکوٹا والی جو پریسیجن لک شارپ، یہ کیا ہے؟ یہ کنٹینیوٹی ہے، آپ کو پتا ہے پھنس جاتے ہیں ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں، ایک لک بنا کے. اچھا، یہ بڑی ڈسٹنگوش قسم کی مونچھ ہے، اور وہ جو ٹک ٹک چل رہا ہے نا، یہ وہ لگ رہا ہے کہ یہاں وائی فائی کا کنیکشن ویک ہو گیا. بیگم میں گھر میں گھسا، بیگم نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا تھوڑی سی لک چینج کرنے کے لیے میں نے کہا کچھ ڈسکنیکٹ کر لوں. تو اس نے کہا کتنا لمبا پروجیکٹ ہے؟ میں نے کہا 26 ایپیسوڈ. اس نے کہا مر گئے. میں نے کہا ملتے ہیں 6 مہینے بعد. اس نے کہا پھر لگیں گے 4-6 مہینے. اچھا، ماشاء اللہ حض بھابھی کیسی ہیں ہماری؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بڑی دھوم دھام سے، بڑی کمال کی آپ کی شادی تھی. تو پہلی بیوی نے کیسا اس چیز کو، صدمے کو برداشت کیا؟ اچھا، آپ نے اس کو بیٹر ہاف بول دیا، میں اس کو ہمیشہ اپنا فیٹر ہاف بولتا ہوں. اور وہ بہت خوش ہے اس سے. بہت. اس نے مجھے بہت سمجھایا شادی سے پہلے. اور یقین کریں کہ 1 ہفتے پہلے تک اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ میں یہ کر لوں گا. کہتا رہا تو واقعی کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی نکاح پہ آنا، یہ ڈیٹ ہے، آ جائیے گا. پھر مسجد آیا تو مجھے کہنے لگا دیکھ لے ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں. بھاگنا ہے تو دروازہ وہاں سے کھول دے، چپ کر دعا کر میرے لیے بیٹھ کے. تو پھر اور پھر شادی الحمدللہ ہو گئی ہے. ہی کیپٹ آن آسکنگ می کہ صحیح ہے سب ہو جائے گی. میں نے کہا ابھی کیا ہو گیا؟ اور وہ اس کا ڈر اب تک نہیں نکلا ہے، اور مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے اس کی. بہت کوشش کی کہ اس کنویں میں دھکیل دوں اس کو، لیکن وہ بھائی اپنے ٹائم پہ یہ وہ غلطی جو بندہ اپنے ٹائم پہ کرے تو اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے کہتے تھے کہ کہتے بیٹے یہ وہ غلطی جو بندہ جتنی جلدی کر لینا اتنا ہی بہتر ہے. اور واقعی. اچھا بھائی جان، گروئنگ اپ ماشاء اللہ اراؤنڈ آرٹس اینڈ کلچر اینڈ آل دیٹ، اینڈ یور مدر یوز ٹو بی ورکنگ فار تھیٹر اینڈ آل دیٹ، تو وہ کیڑا تو مجھے پتا ہے کہ اچھا جی ادھر سے آ رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایک بچے کے لیے یہ چیزیں نا مطلب نارمیلٹی نہیں ہوتی. آپ کو بڑے عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار میرا نارمل جو ہے وہ دوسرے لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو اب آپ کی دنیا تو وہ چل رہی ہے، تو یہاں سے یہ والا ڈسکنیکشن کب آنا شروع ہوا کہ اچھا یہ نارمل نہیں ہے؟ ایکچولی جب میں یونیورسٹی تک آ گیا ان ساری چیزوں کے بغیر، اور اماں نے کبھی بولا بھی نہیں کہ کرو، یا یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں کرنا. لیکن ایک دن میں نے کہا کہ مجھے کرنا ہے، بیکاز میں زابس میں جب پڑھ رہا تھا میڈیا سائنسز، تو میں بہت سارے سینئرس کے لیے ایکٹنگ کرتا تھا شارٹ فلمس میں. اور انہوں نے کچھ لوگوں نے مجھے کہا، جیسے علی گل میرے سینئر تھے، ان کی میں نے ایک بیچ میٹ کے لیے کام کیا، تو اس نے کہا یار یو سو گڈ ایٹ اٹ، وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ آفن. میں نے کہا ایسے کیسے ہو پائے گا. وہاں پہ ایک کمرشل تھیٹر کا آڈیشن ہو رہا تھا، ایک پوسٹر لگا ہوا تھا. تو میرے دوست نے کہا چل کے کرتے ہیں. میں نے کہا یار ہمیں کوئی کیوں لے گا، ہم اسٹوڈنٹس ہیں. نہیں کرتے ہیں. میں گیا اینڈ اٹ ورکڈ آؤٹ فار اس. اینڈ مگر یہ سارا کیونکہ بچپن سے دیکھا ہوا تھا، یہ سب وہ چیز پتہ نہیں. بٹ یہ نہیں پتا تھا احمد بھائی کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور ہاؤ گڈ آئی ایم ایٹ اٹ، اور مے بی اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو جب میں نے اماں سے کہا تو اماں نے کہا اچھا اینڈ شی نیو کہ میں اب میڈیا سائنسز پڑھ رہا ہوں، بیکاز میں نے کہیں نہ کہیں کہا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے شوٹ پہ جا کے چیزیں دیکھنا، آبزرو کرنا. تو چیز لگی اوکے دین یو ہیو ٹو گو اینڈ اسٹڈی. تو پھر میں نے وہ پڑھا، مزہ آیا، اس میں انٹرسٹ تھا. مطلب وہ والی پڑھائی نہیں لگتی تھی کہ یا اللہ سمس کون سالو کرے گا. تو اٹ کائنڈ آف بیکیم نیچرل کہ اچھا یار یہ تو آئی ایم انجوائنگ دس میکنگ شارٹ فلمز اینڈ آل آف دیٹ. تو بس وہاں سے ایسا ہوا کہ میں کر سکتا ہوں. اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک پہلا کمرشل پلے کیا، دوسرا، تیسرا. عاشر عظیم صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا فلم کر لو میرے ساتھ. پڑھائی میں ہمیشہ سے تیز ہی تھے؟ نہیں تھا تیز، میں بالکل بھی فارغ، بالکل فارغ. اپنے بہن بھائیوں میں تو میں شمار ہی نہیں ہوتا تھا. میرے سارے اچھے پڑھنے والے تھے. چھوٹی بہن جو اب ایکٹنگ کر رہی، شی از اے ڈینٹسٹ. اور آئی ڈونٹ نو دیٹ. ہاں وہ بتاتی بھی نہیں ہو، کہتی یار اب لوگ سوچیں گے کیوں ڈینٹسٹ بن کے میں ایکٹنگ کر رہی ہوں، بٹ شی از اے پراپر ڈینٹسٹ. تو شادی کے بعد اس کو یہ والی کالنگ ہوئی کہ یار میں ایکٹنگ کرتی ہوں، کر سکتی ہوں، اینڈ اٹ ورکڈ آؤٹ فار ہر. تو میرے دونوں بھائی بہت اچھے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے سامنے میں بات نہیں کرتا تھا. وہ کہتے ہیں یار اچھا تم تو چپ کرو نا، تم چھوڑو، تم کیا بات کر رہے ہو. نہیں وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کے اندر کا کانفیڈنس یہ ہے کہ بھائی آپ دو ڈینٹسٹ یا انجینئر اور آپ دونوں بن کے دکھا دیں. اور تمہیں پتا وہ جو تم نے بات کی تھی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آبزرو ہو رہے ہوتے ہیں چپ چاپ. اچھا انجینئرس کا یہ بیہیویئر ہے، اوکے. بٹ گروئنگ اپ اراؤنڈ دیٹ ٹائم، تھیٹر کی اپ برنگنگ، ٹیلی ویژن ارلی ڈیز اینڈ آل دیٹ، اکثر ہوتا ہے کہ بچے نا اس چیز کے اینٹی ہو جاتے ہیں کہ اچھا جو میرا ماں باپ کرے میں نے وہ نہیں کرنا، میں نے ایک الگ چیز کرنی ہے. واز اٹ ویری نیچرل کہ جی اس چیز کے اندر ہی میں نے آنا ہے، یا میرے پلان کچھ اور تھا اور یہ ایکسیڈنٹل ہوا تھا؟ ہاں یہ میرا پلان کچھ اور تھا. میں نے بتایا نا کہ جیسے میرے جو دونوں بھائی ہیں ان کا 100% پلان تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو وہ شروع سے ہی پڑھنے میں بھی اچھے تھے، اور مطلب وہ جان مارتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے. ہی نیو واٹ ہی وانٹڈ ٹو ڈو، دی ادر ون نیو واٹ ہی وانٹڈ ٹو ڈو.
and they were pursuing computers since ever. اس وقت تو مطلب computers کا اتنا وہ بھی نہیں تھا. MS DOS وغیرہ کے ٹائم اوف اللہ. اور وہ مطلب ہم خالی اتنا کہ بھائی وہ والا سین تھا, بھائی لاگ ان تو کر دو, چلتا کیسا یہ تو بتا دو. ایگزیکٹلی ہاں, وہ نہ ہو تو میں کنیکٹ بھی نہیں کر سکتا, یہ والا سین تھا. تو وہ ان کو پتا تھا, انہوں نے نہیں کرنا. اور مجھے اس وقت کیا مائنڈ میں کیا تھا کہ میں نے کیا بننا ہے؟ میں نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کی ڈفرینٹ. فار ایگزامپل میں نے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہو, وہ دوست بتاتا ہے یار آج کل یہ BBA ان ہے, BBA کرتے. میں BBA کے میں نے اس کے ساتھ لے لیا ایڈمیشن. 6 مہینے بعد میں نے کہا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ یار میں FC کالج سے نکلا ہوں, مجھے کسی نے کہا کہ یار کمپیوٹر سائنسز ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی بھائی کمپیوٹر کا اچھا, ہم لوگ اتنے نائیو لوگ تھے کہ ہم دوستوں کی محبت میں کر بھی لیتے تھے. اب آج کے بچے کو آپ بول کے دیکھیں, اس کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. ہاں, میرے دوست نے کہا چل یار AI بتائے گا تمہیں کہ تم اگلے 3 سال کے اندر یہ کرو گے. ہاں, تو میں نے BBA کرنے کی کوشش کی, miserably failed at it. ایک اور دوست نے کہا یار زیبس میں میڈیا سائنسز ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں. میں نے کہا چلو کچھ نہیں کر رہے تو یہی کر کے دیکھتے ہیں. اینڈ اٹ ورکڈ. وہاں جا کے پتا چلا کیمراز مل جاتے ہیں, ٹرائیپوڈز اور لائٹس لگی ہوئی ہیں, ٹیچرس پڑھا رہے ہیں کہ لائٹ ایسے ہوتی ہے, 3 پوائنٹ لائٹنگ یہ ہے, بابر شیخ پڑھا رہے ہیں, نجف بلگرامی پڑھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا سین ہے بھائی. تو سمجھ میں آیا کہ ہاں یار یہ انٹرسٹ ہے, اس میں مزہ آ رہا ہے. بابر شیخ کیا تو نے گندا بندہ نام یاد کرا دیا. یار یہ نا میرے استاد ہیں یار. نہیں بھائی گندا بندہ اس کا بینڈ تھا بابر شیخ کا. ہاں میں نے کہا شاید آپ دوسرے مہینے ہو گئے. مجھے بھی یاد ہے میں نے بابر شیخ کو پوڈ کاسٹ پہ بلانا ہے. کیسا پھر میں نے آپ کو دیا ہے, کیا بات ہے. تو بابر شیخ کو نہیں, آپ نجف سر کو بھی بلائیں پلیز یار. ویسے واقعی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ آدمی. میں ندیم فاروق پراچا کو بھی بلانا چاہ رہا ہوں. ندیم فاروق پراچا جب مطلب یہ وہ لے تھے جب نیا انڈس نہیں آیا تھا تو یہ پوری ایک پود ہوتی تھی. یس یس. تو جتنا بیڈ ریویوز ندیم فاروق پراچا نے ہمارے کیے ہوئے نا EP کے ٹائم پہ, EP کے ٹائم پہ ہر دوسرے ہفتے ندیم فاروق پراچا hate list because we used to love EP. How dare he. بس نہیں بٹ ناؤ بھائی تو بڑی چیز سین ہے. ہاں جی سین. اچھا بھائی جان, آپ نے تو جس ٹائم پہ قدم رکھا تھا اس ٹائم پہ یہ ڈیجیٹل دور وغیرہ بھی شروع ہو رہا تھا اور یہ سارا کچھ. ہاں مگر ٹیلی ویژن کے اوپر کامیڈی جو ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی تھی. جی بالکل ریسٹرکٹیڈ. اور ہاں ٹھیک ہے نا کہ بس آپ نے اگر کامیڈی کرنی تو آپ نے سٹ کام کے پاس آنا ہے. جی. اور آپ نے اور آئی تھنک عادی نے ایک جو مزیدار چیز کی تھی, جس طرح مطلب کراچی سے میں اور واسے مطلب کر رہے تھے, وہ نہیں ہوتا کہ جی ڈوو آتا ہے. تو کراچی میں آپ لوگوں کا ڈوو ایک دم کلک ہوا تھا. ایک دم ہوا. واز اٹ پلانڈ؟ عادی کو کہاں مطلب ملاقات ہوئی؟ عادی سے میری ملاقات ہوئی ایک تھیٹر پلے کی ریہرسل میں. اینڈ اس سے پہلے میں نہیں کبھی ملا تھا عادی کو. میں کبھی بھی نہیں ملا تھا, نہ عادی مجھ سے ملا تھا. اینڈ وی ڈڈ ناٹ نیو ایچ ادر اینڈ وی ہیٹڈ ایچ ادر ان دی فرسٹ میٹنگ. آف کورس لو ایٹ فرسٹ ہیٹ. وہ سین یہ تھا کہ اس وقت عادی بھائی کے جو حالات تھے, جس طرح وہ گھومتے پھرتے تھے, ہیں تو وہ ابھی بھی ویسے ہی ملنگ ٹائپ, لیکن ہمارے ایک اور سینئر تھے ثاقب سمیر, میں ان کے ساتھ ایک پلے کر رہا ہوں. کہا چل یار ایک بندے سے ملتے ہیں اگر تو فری ہے. میں نے کہا چلیں. میں گیا, ایک آدمی اپنے سے 5 سائز بڑی ٹی شرٹ اور 6 سائز بڑی شلوار میں بیٹھا ہوا, نیچے جاگرز پہن کے, اور اتنے لمبے بال اور اتنا موٹا چشمہ. میں فگر آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے بری چیز کیا ہے, کیونکہ اتنی برائیاں ہیں. بٹ وین ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ سو وی ور ان فٹس, اور وہیں سے بس پھر ریسٹ از ہسٹری. کامیڈی کے اندر ٹیپ کرنا اور مطلب کامیڈی کو اپنا کریئر بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور میں بھی یہی تھا کہ جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو میں نے یہ اس نوعیت سے کیا تھا کہ اچھا یار بس اتنا مل جائے کہ بندہ اپنا خرچہ اٹھا لے. تھوڑے بہت پیسے ملنا شروع ہوئے تو میں کہتا تھا واہ جی واہ, جو میں حرکتیں گھر میں کرتا ہوں اس کے مجھے کوئی پیسے دے رہا ہے, واہ 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 یہ تو بڑا مزہ. بٹ آئی نیور تھاٹ کہ آئی ول میک اے کریئر آؤٹ آف اٹ.